شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ محفل مبارک ہے، آپ نے مناقب کے نذرانے سماعت فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے ہمیں اپنے آخری اور پیارے پاک نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم پر وہ احسان فرمایا کہ جو کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا۔ ہم زندگی بھر اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا فرما کر ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ عزت اور عظمت صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جس بندے نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا وہ سرکار کی امت میں شامل ہے، اور جو امت میں شامل ہے اللہ کی طرف سے اس اعزاز میں شامل ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اس میں نیک بھی سارے آ جاتے ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی کنتم خیر امت میں شامل فرمائے، اس بندے کو ویسے ہی مر جانا چاہیے جسے پھر بھی نسبت محمد سمجھ نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے دوستی میں آ کر، بعض دفعہ بندہ تعریف کرتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے اس سے ہماری عادت ہے تعریف کر کے اس سے کام نکلوایا۔ بعض دفعہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اس کو اس کے ظاہر اور باطن کا پتہ نہیں ہوتا۔ باہر سے بندہ اچھا ہے، اندر سے اچھا نہیں، بندے نے کہہ دیا ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا بندہ تو خراب ہے، مجبوری ہے، میں جانتا ہی نہیں، ظاہر کو جانتا ہوں باطن کو نہیں جانتا۔ حد یہ ہے ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کسی کو رب کی ضرورت ہے، رب کو کسی کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر اللہ ہر کسی کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، بے نیاز ہو کر ظاہر اور باطن کو جان کر پھر کہے تم بہترین امت ہو۔ ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، ہمارے کرتوتوں سے باخبر ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بندہ کچھ کر لے تو رب کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ بغیرتوں کا نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو بھی ہمارے سارے اعمال کا خدا کو پتہ ہے۔ اچھا وہ سب کچھ جان کے کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ آپ یہ سوچیں اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کسی بندے کی تعریف کروں اور باہر جا کر کے میں کہوں وہ بندہ ٹھیک نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں دو منہ بندہ، دو رخا بندہ اچھا نہیں، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، منہ پر کچھ کہے بعد میں کچھ کہے۔ کوئی شریف آدمی جو گڑبڑ کرے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو وہ تو دو رخا ہوتا ہے۔ مومن وہی بات کرتا ہے جو پیٹھ پیچھے بھی کرتا ہے منہ پر بھی کرتا ہے۔ اچھا جو رب دو منہ بندے کو پسند نہیں کرتا، اب آپ خود سوچیں، اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو، تو جن کو آج رب بہترین کہہ رہا ہے حشر کے دن انہی کو کہے گا تم ٹھیک نہیں ہو؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حشر کے دن اللہ اعمال دیکھے گا، تو اس کو دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اعمال تو وہ آج بھی دیکھتا ہے، آج اعمال دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، کل بھی دیکھے گا، پھر یہ نہیں کہے گا کہ تم گندے ہو، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے اچھا حشر میں بھی رب کہے گا اچھے ہو؟ میں نے کہا بالکل، یہی تو اس بات کا اعلان ہے کہ کرتوت بھی اپنے دیکھو اور حضور کی نسبت پر ناز کرو۔ تمہاری اچھائی کی وجہ تمہارے اعمال نہیں ہیں، نسبت سرکار۔ ہم دنیا میں بھی اچھے ہیں تو محمد عربی کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اچھے ہوں گے تو محمد عربی کی وجہ سے۔ حضور کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو تو ہم کسی کام کے نہیں، اور مصطفیٰ کے ہو جائیں
تو رب کی نگاہ میں دنیا میں بھی اچھے ہیں، آخرت میں بھی اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارا تعلق اپنے نبی سے کیا ہے؟ غلامی کا۔ کلمہ پڑھا، آقا کا دیدار نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، غلام بن گئے۔ اس کے جو پہلے مصداق ہیں صحابہ کرام بہترین امت میں، انہوں نے آقا کا دیدار بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا، میرے آقا سے دین ڈائریکٹ سیکھا۔ ہم تک روایات پہنچتے پہنچتے گڑمڑ ہو جاتی ہیں، درمیان میں کوئی راوی ضعیف ہو گیا، لیکن کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے دین اس زبان سے سیکھا جس زبان پہ خدا بولتا۔ صحابہ کے نظریات میں ذوف نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ بے شک میرے آقا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا سے سنا، یعنی یوں سمجھیے دین سے دین سیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس پر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، دین سے دین سیکھا۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، ایمان سے ایمان لیا۔ اور اس سے اگلا جملہ کہہ دوں، ارے صحابہ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے خدا مانا تو محمد میں دیکھ کے مانا۔ وہ تو کنتم خیر امتن میں، وہ بھی امت میں شامل ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جواب ہمارا بھی امتوں میں کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم حضور کی امت ہیں باوجود گندے مندے ہونے کے بھی۔ بے شک ان امتوں سے بہتر ہیں۔ اب اگلا جملہ میرا سنیے، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت و عظمت تمام نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ جیسا کوئی اور صحابی نہیں ہے۔ اسی سے تھوڑی سی آپ آگے بڑھیں، جو کلمہ پڑھ لیں امتوں میں ان جیسا کوئی نہیں، جنہیں صحبت نبی کا نور مل جائے، باقی نبیوں کے صحابہ میں ان جیسا کوئی نہیں، تو جن میں نبی کا خون آ جائے پھر کائنات میں ان جیسا کون ہو سکتا؟ نسبت تو بندے کو میرے نبی کی نسبت اونچا کرتی ہے نا۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، بندے کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت زمانے کو ہوئی، وہ زمانہ لاجواب ہے، نسبت امت کو ہوئی، وہ امت لاجواب ہے، جو کتاب سینہ محمد پر اتری وہ کتاب لاجواب ہے، اور جن صحابہ نے حضور کی صحبت نور میں بیٹھ کر دین لیا وہ اصحاب لاجواب ہیں، اور جو محمد کے جسم سے بنی وہ اولاد لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت وہ خوبصورت عقیدہ ہے جس میں ٹینشن نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اہل سنت میں گھس کر ٹینشن پیدا کرتے ہیں خدا ان کو برباد کرے۔ ہم تو رسول اللہ کے اصحاب کو نبی دیکھیں نا، ایک بندہ 14ویں 15ویں صدی میں بیٹھ کر کہے میرے جیسا کوئی نہیں، تو جو حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ان جیسا کون ہے؟ اور میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج پھر میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے جس بندے نے بخاری صاحب قبلہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اللہ قیامت تک یہ نسبت سلامت رکھے، وہ بھی خوش قسمت ہے کہ سید کے ہاتھ میں میرا ہاتھ آ گیا ہے۔ بخاری صاحب قبلہ کو ناز ہے کہ میرا امام الواصلین کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا ہے۔ حضرت امام الواصلین کو ناز ہے کہ میرا ہاتھ تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ناز کرنا بھی چاہیے، ناز کرنا بھی چاہیے۔ بڑا بے حیا قسم کا مرید ہوتا ہے جس کو پیر کے کمال دکھائی نہ دیں۔ اگر یہ سیکھنا ہو تو نظام پاک سے سیکھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، نبوت حضور پر ختم نہ ہو گئی ہوتی تو زمانہ فرید کو بھی نبی کہتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ جملہ سمجھ آیا ہوتا تو آپ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نظام پاک کو فرید میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی، اب تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو زمانہ حضرت فرید کو بھی نبی کہتا۔ حضرت بابا فرید اولاد ہے فاروق اعظم کی، جس کی اولاد میں یہ جلوے ہیں اس فاروق اعظم میں جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر کسی کو پریشانی نہ ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاروق اعظم کی اولاد میں 20 واسطوں کے بعد فرید ہو تو ان کی یہ شان ہے، زمانہ پھر کیسے سمجھ سکتا ہے محمد کے شہزادوں حسن اور حسین کا رنگ کیا ہوگا؟ اور یہ پیر کامل پر بندے کا یقین ہونا اور عقیدت کا ہونا، یہی طریقت کی کامیابی ہے۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کو جنازے کا وقت ہے، حضرت شاہ رخ عالم وہیں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا چلو حضرت امیر خسرو یہ گانے سنایا کر، گانے سے مراد یہ ہے نغمے سناتے تھے، قوالی سناتے تھے، چلو حضرت نظام پاک کا قوال تھا، نظام کا قوال ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور حضرت امیر خسرو کا رنگ دیکھیں،
حضرت نظام پاک نے فرمایا تھا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی میں قبر میں بھی خسرو کو ساتھ سلاتا. آپ کو یہ سمجھ آئی ہو تو کہیے سبحان اللہ. بعض لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے جی پیر ساڑھے ہوتے توجہ ہی نہیں کرتے. یہی شکوہ حضرت نظام پاک سے بھی لوگ کرتے تھے. حضور کبھی اس نگاہ سے ہمیں دیکھیں جس نگاہ سے آپ خسرو کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی خسرو ہو تو میں اس نگاہ سے دیکھوں. سبحان اللہ. دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. ٹی سی کا نام عقیدت نہیں, دل سے بک جانے اور حیثیت کے مٹ جانے کا نام عقیدت ہے. جو بندہ پیروں کے پاس آ کر بیٹھ کر پروٹوکول مانگے, منگتوں کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ بے شک یہ بیعت بھی واہ چیز ہے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کو ملتے تھے تو کس طرح ملتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسے ملتے تھے جیسے بندہ خدا کو ملتا ہے. اب تو ہمارے مسائل ہی اور ہو گئے. ادب نام کی وہ شے ہی کوئی نہیں رہی. مرید اور پیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھے, یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. حضرت خسرو پاک اور حضرت امیر خسرو پہ کتنا ناز تھا نظام پاک کو. فرمایا اگر قیامت کے دن رب نے مجھے نظام سے پوچھا نظام کیا کمائی کر کے لائے ہو, کہہ دوں گا یا اللہ خسرو کا ذوق لے کے آیا. ویسے میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور اس کو پیار سے سننا. اگر حضرت خواجہ نظام اپنے مرید کا ذوق رب کی بارگاہ میں کمائی کے طور پر پیش کریں, جس کے مرید کا اتنا ذوق ہے اس کے پیر کا کتنا ذوق ہے. نظام بیچ میں نہ ہو تو خسرو کچھ بھی نہیں. بے شک تو جس نے خسرو بنایا, واہ واہ واہ, اس پر آپ کی زبان اگر ہو آپ بھی سارے نظامی بیٹھے ہیں. ہم سارے خواجہ نظام پاک کے نوکر ہیں اور ہمارا نظام بھی بڑا مضبوط نظام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت عطا کی نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور آپ حضرت جمال ہانسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے خلافت نامہ دکھانے کے لیے. وہ تصدیق کرتے تھے, جس کی مان لیتے تھے بابا کہتے تھے ہے, جس کی وہ نہ مانتے تھے بابا کہتے نہیں. حضرت نظام پاک کہتے ہیں میں ڈرتے ہوئے گیا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس خلافت کے ساتھ. کہتے ہیں جیسے خلافت کو دیکھا مسکرا کر کے کہا میرے پیر نے آج وہ درخت لگایا ہے ہر دور میں لاکھوں افراد جس کے سائے کی پناہ لیں. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں اس نظام پاک کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ ہے اللہ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا. ایک بندہ تھا اور اس کو نظام پاک سے ذرا گڑبڑتی ہوتی ہے نا, کسی اور پیر کا مرید تھا اور گڑبڑ تھی, وہ کہتا تھا میں نہیں ان کو مانتا, قوالی سنتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. خیر ذوق کی باتیں ذوق والے جانتے ہیں, بے ذوقوں کو کیا پتہ. اس نے ایک دن اپنے پیر کو کہا حضرت صاحب میرا دل چاہتا ہے میں جناب خضر سے ملاقات کروں, تو آپ مجھے جناب خضر سے ملاقات کروا دیں. فرمایا وہ تو آسان بات ہے, جس دن نظام پاک کے ہاں محفل ہو نا سما کی, وہاں چلا جانا, دروازے پہ خضر بیٹھے ہوں گے, ملاقات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چاہ یار حاجی خواجہ خطب فرید. لوگ اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں جی یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے, پیری مریدی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی بات سمجھانے لگتا ہوں. زنجیر سے جو کٹ جاتے ہیں ان میں پیری مریدی نہیں ہوتی, جو زنجیر سے جڑ جاتے ہیں ان میں پیری مریدی ہوتی ہے. پیری مریدی نام ہے 14ویں صدی میں پہلی صدی سے مل جانے کا. میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. 14ویں صدی میں کھڑے ہو کر پہلی صدی میں مل جانے کا. پتہ ہے کیوں؟ اس پیر کی بیعت جائز ہے کہ جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے لے کر مصطفیٰ کی ذات تک درمیان میں وقفہ کہیں نہ آئے. آپ کو سمجھ آئیے؟ ٹینشن نہ نا, آپ کو خوش ہوگا سبحان اللہ. تسی تو بھائی جی پیری مریدی والے بندے ہو, تو آنو کیوں ٹینشن کی ضرورت ہے؟ آپ نے بخاری صاحب قبلہ کے ہاتھ میں دیا, کسی نے کسی اور پیر کے ہاتھ میں. شرط یہ ہے کہ اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جو راستے میں نہ رکے. یہ نہ کوئی دینے رک جائے, کوئی کھاریاں رک جائے, آگے راستہ ہی نہ جائے. اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو جھونپڑی میں بیٹھا ہو,
ہاتھ میں ہاتھ دے تو یہ ہاتھ گنبد خضرا تک چلا جائے. اور یہ جو آپ شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے. مصیبت یہ آپ پڑھے کون؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا، پڑھا پڑھایا پیر ہی دے، تم نے کچھ نہیں کرنا. اگر پڑھا پڑھایا صرف پیروں نہیں دینا ہوتا تو حضور اپنے مریدوں سے کچھ نہ کرواتے. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. اس پر بھی آپ کو سوچنا چاہیے ہمیں. نالائق آدمی ہوتا ہے وہ جو کسی سکول کی وردی پہنے اور ہر دفعہ فیل ہو جائے. ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. بندہ جس کا کہلائے اپنا حیا کرے نہ کرے اس کا ہی کر لے. آپ بتائیں گے ہمارے پیر بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا تیرے کرتوت بتا رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہے. مرید کو تو آئینہ ہونا چاہیے پیر کا. اصل مرید وہ ہے جس میں پیر دکھائی دے. اس پر کہہ لیں سبحان اللہ. رنگ چڑھ جائے پیر کا. چلیں یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جاتا. یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ اعزاز اہل سنت کو حاصل ہے، 14ویں صدی میں رہ کر بھی آقا سے جڑے ہوئے ہیں. ادھر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس پیر کا ہاتھ اگلے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اگلے کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اگلے پیر کے ہاتھ میں. یہ سارے ہاتھ چلتے چلتے مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ، مولا علی کا نبی کے ہاتھ میں ہاتھ، نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. اب لوگ کہتے ہیں پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ جبل دیا پترا، جن ہاتھوں نے نبی تک پہنچایا وہ چومے نہ تو اور کیا. سبحان اللہ. اچھا اس کو میں ذرا اور طریقے سے سمجھاؤں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قطب پاک کی عظمت کا بھی کیا کہنا. کہنے سبحان اللہ. یہ نظام پاک کے دادا مرشد ہیں. اور میں حضرت خواجہ قطب پاک کے بارے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس قطب کی عظمت کا کیا کہنا جو غریب نواز سے لیتے ہیں اور فرید کو دیتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا گیا حضور یہ بیعت کیا چیز ہے؟ فرمایا بیعت بھی واہ چیز ہے. بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے. ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے بندہ، اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے. اب ذرا سمجھیے، چونکہ جہاں بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں. جن کا بخاری صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے وہ صرف بخاری صاحب کا ان پہ ہاتھ تھوڑا ہی ہے، امام علی کا ہاتھ بھی ہے. صدقے جاؤں آپ پر جو بولے ہیں. مہر علی کا ہاتھ بھی ہے، شمس العارفین کا ہاتھ بھی ہے، پیر پٹھان کا ہاتھ بھی ہے، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کا ہاتھ بھی ہے، حضرت خواجہ فقر جہاں دہلوی کا ہاتھ بھی ہے. آگے چلتے چلتے نظام پاک کا ہاتھ بھی ہے، فرید پاک کا ہاتھ بھی ہے، قطب پاک کا ہاتھ بھی ہے، غریب نواز کا ہاتھ بھی ہے. اور یہ ہاتھ چلتے چلتے خواجہ حسن بصری کا ہاتھ بھی ہے، مولا علی کا ہاتھ بھی ہے، اور اوپر نبی کا ہاتھ بھی ہے. سبحان اللہ. ویسے اس پر میں بڑے پیار کا جملہ کہہ رہا ہوں. میں ویسے قبلہ بخاری صاحب نے خود فون کر کے ملن واسطے ہیں. کوئی محفل دا انہوں نے دسیا، میں پھر تو پکے پکے اتنے ہو نا. کراچی گئے ہوئے روز دی موج لگی، آندے گئے ہوئے ملاقات ہی بند کی گئی. حضرت نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا اقبال صاحب نے رابطہ کرو نے آنا ہونا، تو چلو یہ بھی مہربانی لے آئے. ہوں توجہ نال جملہ سنو. یہ پتہ ہے بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، اور اگر آپ کو مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے کوئی بخیل ہوگا جب اور بھائی بندہ ایک پیر دے ہاتھ دے کے نہ آندا ہے سارے بزرگاں نو حضور میں تہاڈا ہو گیا، تو سارے آندے نے تو ساڈا ہو گیا، تو اسی تیرے ہو گئے. اے نکیاں دا وڈیاں نا رشتہ جوڑ چھڑتی ہے بیعت. اگر اب بھی آپ کو سمجھنا ہے تو اور جملہ کہوں، او بھائی بیعت ہونے سے بندہ لاوارث نہیں رہتا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اللہ کی قسم آپ بول پڑتے. بیعت ہونے سے بندہ لاوارث نہیں ہوتا. بندہ ریڑی لگاتا ہو، بندہ فروٹ بیچتا ہو، بندہ دودھ بیچتا ہو، بندہ چھولے بیچتا ہو، بندے کی فیکٹری ہو، کچھ بھی ہو، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور فرید وارث ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ غریب نواز وارث ہو جائے. شرط اتنی ہے کسی پیر کی بیعت ہو نا جو کسی کا ہو اور جس کا کوئی ہو. اور آپ جن کی بیعت ہیں ان کا تو مسئلہ ہی ڈبل ہے. پیری مریدی کے حوالے سے بھی علی وارث،
اور اولاد ہونے کے حوالے سے بھی علی وارث. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچی آواز نال جڑا پتر سمجھ کے پیار کرے وہ بھی علی دے کھاتے, جڑا مرید سمجھ کے بیعت کرے وہ بھی علی دے کھاتے. اے اونے خون بھی علی دے تے مرید بھی علی دے. یہ جو تب ایک پیار دا جملہ کہنا, یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. طریقت والا ہاتھ بھی ادھر ہے اور نسب والا ہاتھ بھی ادھر ہے. اور شاید کہہ رہا ہوں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جہاں ماں باپ ہوں گے وہیں اولاد ہوگی. شرط یہ ہے کہ اولاد مومن ہو. اور میرا یہ جملہ سن لیں, دل کی تختی پر نوٹ کر لیں, جس کی رگوں میں حضرت حسن پاک حسین پاک کا خون ہے اسے موت جب بھی آئے گی صحیح العقیدہ ہونے کی حالت میں آئے گی. سید کبھی بدعقیدگی پر مرے گا نہیں. جب بھی اسے موت آئے گی صحیح العقیدہ ہونے پر آئے گی. تو میرا یہ جملہ سنیے, قرآن کہتا ہے جہاں ماں باپ ہوں گے وہیں اولاد ہوگی. تو سن لو, حسنی سید یا حسینی سید, ان کے حشر کا کسی چوڑے کو کیا پتا. جہاں نبی و علی ہوں گے وہیں اولاد نبی اور پھر ان کے چاہنے والے بولے سارے, ان کے چاہنے والے. اب پھر سنیے, پھر میں بات کو دہرانے لگا ہوں. کسی کامل پیر کی بندہ بیعت ہو جائے, مقدر والا ہے یا نہیں؟ دوسری باری پھر سوچ لو, مقدر والا ہے یا نہیں؟ تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, مقدر والا ہے نا. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو پیر بیعت کے لیے قبول کر لے وہ تو مقدر والا ہے, اور جس کو نبی بیعت کے لیے قبول کرے. اہل سنت میں کسی ایسے چوڑے کی کوئی گنجائش نہیں جو حضور کے صحابہ کے حوالے سے گھٹیا رویہ رکھے. جس طرح کسی ایسے مردود کی بھی کوئی ضرورت نہیں جو حضور کے خون کا حیا نہ کرے. ہمارے ہاتھ پر پیر کا ہاتھ ہو تو مقدر پہ ناز کریں, اور جن پر ڈائریکٹ میرے نبی کا ہاتھ ہو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. مجھے معین بے قساں والی ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک جنت میں جانا ہی نہیں جب تک سارے چشتی نہ چلے جائیں. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کے بیٹے کو اتنا خیال ہے مریدوں کا, مصطفیٰ کو کتنا خیال ہو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ سارے مرید نہیں چلے جائیں گے. سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہنا. یہ بڑا عجیب قسم کا رشتہ ہے روحانیت کا, یہ بڑا عجیب قسم کا رشتہ ہے روحانیت کا. اور ایک بات اور آپ کو کہوں, مزہ آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرے اس کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا. اچھا آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس کی بیعت ہو جاتے ہیں اس کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی؟ آپ اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں. پھر سنیں, بندہ موجود نہ ہو اور کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور اگر غائبانہ حالت میں دعا کرنے والی حضور کی اولاد ہو, یا اللہ میرے کھاتے پہ نہیں کرم کریں. حضور نے فرمایا عدم موجودگی میں دعا کی جائے تو کبھی رد ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنے ذوق کی بات بتاؤں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیعت حضور کی بلائے عالم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک سے ہے. میں نے اپنے حضرت کو کبھی اپنے لیے دعا کے لیے نہیں کہا. مجھے ایک دوست امی بھی کہتی تھی جاتے ہو دعا کرا کے تو میں کہ پیروں نے بھی کہا کہ کرانی ہے تو پھر بیعت نچاسا آ گئی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, ہم تو مرید نوکر جو ہیں ان کے. اور پتہ ہے طریقت کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو کچھ ملے جہاں سے ملے. حیا والا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی طرف سے سمجھے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت لاجواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے کو نسبت ہوئی, زمانہ لاجواب. کتاب کو نسبت ہوئی, کتاب لاجواب. میرے پاک نبی علیہ السلام سے شہر کو نسبت ہوئی, شہر لاجواب. جس قبر مبارک کو نبی پاک سے نسبت ہوئی اس قبر مبارک جیسی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. جس پہاڑ کو نسبت ہوئی پہاڑ بے مثال, جس غار کو نسبت ہوئی غار بے مثال. بھائی جی جس یار کو نسبت ہوئی یار بے مثال, جس آل کو نسبت ہوئی وہ آل بے مثال. اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف ایک ہی طریقہ ہے,
اللہ والوں سے وفا اور حضور کی نسبت پہ مان کر کے زندگی گزارنا، نہ خدا مان توڑے گا نہ حضور توڑے گا۔ بے شک یہ تو ساری دنیا کہتی ہے جس کا کھانا اسی کے گیت گانا، بس اتنا تو کرو نا جدا صدقہ عزت ہے، کچھ وفا تو کرو نا۔ پیار سے ایک جملہ کہہ دوں یار، کوشش کرو کہ محمدی لگو۔ بے شک بے شک۔ بندہ 15-20 سال نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساتھ بندہ کھڑا ہو کہہ دے 4 دن غلامی میں زندگی بھی گزار لے، غلام کہلاتا ہے تو نظر بھی آ، عشق کے دعوے ہیں تو نظر بھی آ۔ اس وقت جو مین چیز ہے ہمیں جس کی ضرورت ہے، نعرے بھی ہوں اور اس کا ساتھ ہمارا عمل بھی دے۔ نعرے بھی بڑے ضروری ہیں، گکن مکن بن کے رہنا یہ محبت قبول نہیں ہے۔ ایک بندے نے حضور اسلام کو کہا میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو نے اس کو بتایا ہے؟ کہا حضور میں نے فرمایا جا نہ بتا اس کو میں تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ سمجھ آیا کہ آپ کو جا اس کو بتا، کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں محبت چھپائی تو نہیں نہ جاتی، محبت میں تو اظہار ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا پیار کرتا ہے نا، پھر بھوک کے لیے تیار ہو جا، فاقوں کے لیے تیار ہو جا۔ یہ نبی سے پیار کرنا اور فاقوں کے لیے تیار ہونا، یہ کوئی بات آپ کو سمجھی؟ فاقوں کے لیے تیار ہو جائے کیا مطلب؟ آزمائے اپنے ہی جاتے ہیں، بیگانے نہیں آزمائے جاتے، غیر تو نہیں آزمائے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو سکول میں داخل نہ ہو ان کا پیپر لیا جائے؟ جو محبت کی دنیا میں آتے ہیں آزمایا ان کو جاتا ہے کہ بھوک کے وقت دوڑ لگاتے ہیں یا جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محبت واہ چیز ہے۔ آخری بات بڑے پیار بھرے ماحول میں عرض کر کے، جو دن ہمارا گزرتا ہے، جو رات گزرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کرے اچھی گزر رہی ہو، لیکن ہر دن ہمیں زندگی سے دور کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے۔ میں آج ہی رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان یہ پڑھ رہا تھا، صاحب شفا نے نقل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو 2 امانیں عطا کی ہیں، 2 امانیں، ایک میں خود ہوں، جب تک میں ان میں موجود ہوں ظاہری حیات پاک کے ساتھ ان کو کوئی عذاب نہیں آنے لگا میری وجہ سے۔ فرمایا جب میں عالم برزخ کی طرف تشریف لے جاؤں گا تو پھر ان میں استغفار چھوڑ جاؤں گا، جو رب سے بخشش مانگتے رہیں گے رب ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے بخشش مانگنی چاہیے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اللہ اکڑنے والوں کو برباد کرتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو آباد کرتا ہے۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے یہ روایت نقل کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک نیک آدمی جا رہا تھا، اچھا نیک آدمی، اور ایک گناہگار بھی پیچھے چل پڑا۔ اب وہ نیک نے دیکھا نا گناہگار کو، بہت سارے ایسے نیک بھی ہوتے ہیں جو گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کو اعزاز ہے جن کو کوئی نہ پوچھے یہ ان کو دامن میں چھپاتے ہیں، اسی لیے تو غریب نواز ہوئے۔ کافی سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کی داڑھی کا سائز چیک کریں گے پھر تم نے ادھر بیٹھنا ہے، حجامت شجامت چیک کریں گے، کپڑے جپڑے چیک کریں گے، یہ کہتے ہیں آ تو جانا اگلا کام ہم خود کر لیں گے۔ اب وہ ایک گناہگار بندہ تھا، اچھا گناہگاروں کی عادت ہوتی ہے، چلو کوئی نیک بندہ کوئی اللہ کا بندہ دیکھا، گناہگار بیچارے، اب بھائی جس کو دھوپ لگ رہی ہو وہی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نیک نے دیکھا، اس نے کہا اتنا گندا بندہ برائی میں مشہور ہے، یہ بھی ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ قیامت کے دن اس گندے بندے کو مجھے اکٹھا نہ کرنا۔ ادھر وہ جو گناہگار تھا، نیکوں کی صحبت کے فائدے تو ہوتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہا ہو، اس نے کہا یا اللہ مجرم ضرور ہوں معاف کر دیں۔ اب نیک کو نیکی کا نخرہ آ رہا تھا کہ اس کو میرے ساتھ قیامت کے دن جمع نہ کرنا، اور گناہگار کا دل ٹوٹا۔ ایسے آپ کو ایک مشورہ، آپ اچھا کرتے ہیں ماہانہ محفل میں آ جاتے ہیں، نیکوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ جو کھجور کا خشک تنا نبی کے فراق میں رویا تھا،
اب میں اس تنے کو کسی صحابی کے برابر نہیں سمجھتا، لیکن اس نے صحابہ بھی رلا دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہو عشق میں تڑپنے والا تنا ہو تو صحابہ کو رلا دیتا ہے، اور کوئی نبی کی اولاد میں بیٹھا ہو تو حالات تو وہ بھی بدلا دیتا ہے۔ یہ صحبت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ گناہگار ہوں معاف کر دے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا روح اللہ علیہ السلام ان دونوں کی دعائیں میں نے قبول کر لی ہیں۔ تیرے ساتھ جو نیک لگا پھرتا ہے اس نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کرنا، اور اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اس کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے میں نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے، اور اس کے استغفار کو قبول کرتے ہوئے میں نے اسے جنتی کر دیا۔ انسان نیک ہو کر غرور میں آئے تو مارا جاتا ہے، خوش قسمت ہے وہ اگرچہ گناہگار ہو لیکن اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر سمیٹ رہا ہوں، ہم اہل سنت ہیں، آقا کی ہر نسبت سے وفا، ہر نسبت کا حیا ہمارے عقیدے کی معراج اور عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اس میں بلا شک و شبہ، بلا خوف تردید میں یہ بات کہنے لگا ہوں، جو آقا کی کسی نسبت سے بے وفائی کرے گا وہ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ بے حیائی کرے گا، اور جو پکا سنی ہوگا حضور کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہوئے اولاد رسول سے محبت حضور کی خوشی کے لیے ضرور کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔